کہ اس کو میرٹ پہ جلد از جلد مکمل کریں۔ شہداء پیکج جو ہے وہ پنجاب کے برابر کر دیا گیا ہے، اور میری یہ خواہش ہے جلد از جلد میں وزیر خزانہ سے بات کرتا رہتا ہوں کہ اسلام آباد پولیس کی تنخواہ بھی جو ہے وہ بہتر بنائی جائے۔ 400 ملین کی خطیر رقم ہم نے تھانوں کو دی ہے، اور 1 ارب روپیہ میرے اس دور میں پولیس کو دیا گیا ہے تاکہ شہداء پیکج کی ادائیگی ہو سکے۔ میں آپ کو نہ صرف مبارکباد دیتا ہوں 35 جو ہے یونٹ کو، 35 کور کو آج پاسنگ آؤٹ پہ، میں آپ کی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہوں۔ مجھے احساس ہے کس طرح آپ اراؤنڈ دی کلاک 24 گھنٹے خدمت کرتے ہیں۔ آپ نے اس شہر کو محفوظ بنانے کے لیے جانوں کے نذرانے دیے ہیں۔ اس ملک کو محفوظ بنانے کے لیے میں پاک پولیس کو، اسلام آباد پولیس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، پاک پولیس، اسلام آباد پولیس زندہ باد۔ تھینک یو ویری مچ۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کر رہے تھے، مناظر آپ کے سامنے ہیں، اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کیا ہے، اور یہ لائیو مناظر ہیں جو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ پہلا جی مظاہرہ کیا، میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، ان کے امیدوار تھے اور لوگ تھے۔ جو لوگ غربت سے براہ راست متاثر ہو رہے ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں تھے، اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت میں اس مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کریں گے۔ اور کل کا جلوس بتا رہا تھا ان کا کہ سکون.com ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ عمران خان ان مسائل پر اس کی نظر نہیں ہے تو اس کی پوری نظر ہے، اور تقریباً ہفتے میں 1-2 میٹنگز ہو رہی ہیں۔ ہم نے دنیا کے مسائل کو بھی دیکھنا ہے، FATF ہے، IMF ہے، ڈیٹ ہے، افغانستان ہے، پاکستان کے معاشی مسائل ہیں۔ انشاءاللہ اس سے نبرو ازما ہوں گے، اور اگر اللہ کو منظور ہوا، منظوری اللہ کی ہوتی ہے، عزت اللہ دیتا ہے، اقتدار اللہ دیتا ہے، اللہ ہی لیتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ان تمام مسائل پر قابو پائیں گے۔ 3 کویسچن۔ تحریک لبیک کے ساتھ آپ نے وعدہ کیا کہ فرانسیسی سفیر کو نکال دیں گے، اس وعدے پہ ابھی تک تحریک لبیک کے مسئلے میں فرانسیسی ایمبیسڈر کو نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری یورپی یونین سے ہم باہر ہو جائیں گے۔ مجھے جواب دینے دے پلیز۔ اور فرانسیسی ایمبیسڈر سے ہٹ کر اس ملک میں مدینے کی ریاست کے لیے عمران خان کام کر رہا ہے۔ کالا کالا رسول اللہ کا علم بلند کریں گے۔ اپوزیشن دیکھیں جتنا میڈیا اپوزیشن کو مل رہا ہے، یہ غمازی کرتا ہے کہ اس ملک میں جمہوری سیاسی آزادیاں ہیں، اور ہم اگر وہ فرانس کے ایمبیسڈر کا مطلب یہ ہے کہ ہم یورپی یونین سے آج کی دنیا میں اپنے تعلقات کشیدہ کر لیں۔ ہم عاشق رسول ہیں۔ ختم نبوت کا اگر مجھ سے بڑا کوئی سپاہی ہے، اگر ختم نبوت میں مجھ سے زیادہ کسی نے قید کاٹی ہے تو اپنا نام ٹی وی پہ بتائے، میں گھر جا کے اس کو مبارک دوں۔ TLP کے اوپر آپ کریک ڈاؤن کریں گے یا اس دفعہ کوئی نئی پالیسی؟ اگر کسی نے بھی، خواہ وہ PDM ہو یا TLP ہو، اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں نہ لیا اور قانون کے دائرے میں احتجاج کیا جیسے کل انہوں نے کیا، پیچھے گاڑیاں رک جاتی ہیں، ہم کوئی ایکشن نہیں لیں گے۔ اور اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لیا، پھر قانون اپنے ایکشن میں ہوگا اور قانون ان کو ہاتھ میں لے گا۔ لاسٹ کوسچن۔ دیکھیں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ نقصان کم ہو، لڑائی جھگڑا کم ہو، دنگا فساد کم ہو، اور اپنے مقاصد کو ہم حاصل کریں۔ یہ 40 کیمرے اس وقت لگے ہیں، یہ 40 کیمروں پہ احتجاج جاتا ہے۔ دنیا سیاست میں مجھے ایک ملک کا نام بتائیں جس میں سیاستدان میرے سمیت، بے شک مجھے وہ کہتے ہیں کہ
ایک پارٹی کا لیڈر ہے, ایک سیٹ کا لیڈر ہے, وہ کٹ ہوتا ہو دنیا میں کسی ملک کو بتائیں, اور اس کا کریڈٹ آپ لوگوں کو جاتا ہے. آپ نے قوم کو اکٹھا رکھا ہوا ہے اور ہمیں بھی آپ اپنا راستہ دکھاتے ہیں. جی لاسٹ دیکھیں, یہ فواد چودھری بتا سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ. تبدیل کیا, اور مجھے خوشی ہے کہ 2013 اور 18 کے درمیان ہماری حکومت کے دوران تقریباً 29 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کو ملک کے اندر سی پیک کی چھتری کے نیچے ممکن بنایا گیا. اور آج کے سیمینار میں جو منصوبے شو کیس کیے گئے ہیں, یہ تقریباً 100% ہمارے دور حکومت کے ہیں جو اس میں مکمل ہوئے یا جن کی اس میں بنیاد رکھی گئی. اور میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح آج حکومت نے ان توانائی اور انفراسٹرکچر کے سی پیک منصوبوں کا اچھے الفاظ میں ذکر کیا ہے جو مکمل ہوئے ہیں, اسی طرح سی پیک کو کسی بھی تنازع سے بالاتر رکھنا چاہیے, چونکہ یہ قومی منصوبہ ہے, یہ چین اور پاکستان کا اشتراک ہے. اس میں ہمیں کوئی بھی تنازع نہیں بنانا چاہیے. سی پیک 2020 تک انفراسٹرکچر پہ توجہ دے رہا تھا. جو لانگ ٹرم پلان ہے اس کے تحت 2020 اور 2025 کے درمیان صنعتی تعاون کو آگے بڑھانا تھا, جس کی بنیاد ان 9 اسپیشل اکنامک زونز نے فراہم کرنی ہے جن کی نشاندہی 2017 میں ہو چکی تھی. اور ہمارا فرض تھا کہ 2020 تک 9 اکنامک زونز ہم مکمل کر لیتے تاکہ ان 5 سالوں میں بھرپور طریقے سے صنعتی تعاون کو آگے بڑھایا جا سکتا. میں امید کرتا ہوں کہ یہ حکومت ان اکنامک زونز پہ جو ابھی تک نامکمل ہیں فوری طور پہ ان سب کو انفراسٹرکچر ان کا مکمل کرے گی. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اب چونکہ ہم سرمایہ کاری کے فیز میں ہیں, اس میں حکومت کی سیاسی پسند ناپسند کا تعلق نہیں ہے. جو بین الاقوامی سرمایہ کار ہے وہ پرکشش منڈیوں پہ جاتا ہے. پاکستان کو اپنے خطے میں چاہے ویتنام ہے, چاہے کمبوڈیا ہے, چاہے لاؤس ہے, چاہے برما ہے, میانمار یا دوسرے ممالک, ان سے زیادہ پرکشش ہمیں بنانا ہے. اور پرکشش بنانے کے لیے سب سے پہلی ضرورت بین الاقوامی سرمایہ کار کو یہ ہوتی ہے کہ آپ کی کرنسی ریٹ سٹیبل ہو. اگر کسی ملک کی کرنسی لڑکتی رہے گی, ہر روز اس میں تغیر آئے گا, تو کوئی بیرونی سرمایہ کار نہیں آئے گا. مجھے آج افسوس ہوا ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینکس فرما رہے ہیں کہ ڈیویلیویشن بری چیز نہیں ہے, چونکہ اس سے اوورسیز پاکستانی جو پیسہ بھیجتے ہیں اس سے ان کے روپیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. میں حیران ہوں کہ یہ کون سی معیشت ہے جو ہمارے گورنر اسٹیٹ بینک ہمیں پڑھا رہے ہیں. چند لاکھ لوگوں کی ترسیلات میں تو شاید اضافہ ہو جاتا ہے, لیکن ڈیویلیویشن سے جو 22 کروڑ عوام کی معیشت تباہ ہوتی ہے, جو مہنگائی ملک کے اندر برپا ہوتی ہے, اس سے ان ترسیلات میں جو اضافہ ہوا ہوتا ہے وہ بھی کھایا جاتا ہے, بلکہ اس سے زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. تو ڈیویلیویشن ہماری جیسی معیشت کے لیے تو زہر قاتل ہے. اور ایکسچینج ریٹ سٹیبلٹی اگر نہیں ہوگی تو کوئی بیرونی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کرے گا. ہم اکنامک زون بنا کے بیٹھے ہوں گے, لیکن بین الاقوامی سرمایہ کار ہماری طرف سے اڑ کے چلے جائیں گے یا وہ ادھر کا کبھی رخ نہیں کریں گے, چونکہ ہر روز ہمارا روپیہ ڈالر کے مقابلے میں لڑک رہا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ معاشی بنیادوں کو مستحکم کرے. اگر روپیہ کمزور ہوگا, ملک میں افراط زر بہت زیادہ ہوگی, ملک کی معیشت ڈاواں ڈول ہوگی, ملک کی سیکیورٹی سچویشن ٹھیک نہیں ہوگی, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خوف اور ہراس کی فضا ہوگی, اور جو ہمارے فیصلے ہیں وہ نہیں ہوں گے.